خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی 10واں باب پہلی 7 آیات۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ انہیں نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں، اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں: پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس، یعقوب بن زبدی اور اس کا بھائی یوحنا، فیلبس اور برتلمائی، توما اور متی محوصل، یعقوب بن حلفائی اور تدائی، شمعون کانوی اور یہودا اسخریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ ہدایات رسالت۔ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور انہیں حکم دے کر کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ، جلالی اور بابرکت نام میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا پرفضل ہاتھ ہمارے گھرانوں پر، ہماری کلیسیاؤں پر اور ہمارے پیارے وطن پاکستان پر ہمیشہ بڑھا رہے، آمین۔ آج کے انجیلی بیان کا مرکزی موضوع شاگردوں کا چناؤ اور ہدایات رسالت ہیں۔ عزیزو، خداوند کا شکر ہو کہ ہم خدا کے چنیدہ لوگ اور اس کی خاص امت ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ تمام دیگر اقوام عالم پر اپنے آپ کو اور اپنی بڑی قدرت اور اختیار کو اپنے شاگردوں، اپنے چنیدہ خادمین کے وسیلہ سے ظاہر کرے۔ پریز دی لارڈ۔ اور وہ اپنے شاگردوں کو حکم دیتے ہیں، انہیں تیار کرتے ہیں اور ہدایات رسالت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ عزیزو، آج کے دور میں اگر ہم غور کریں تو شاگردوں کے بعد جب خداوند یہ اختیار آبائی کلیسیا سے لے کر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اسی طرح وہ اختیار اور قدرت خادمین اور مومنین کے ذریعے منتقل ہوتی ہوئی آج تک اپنے اندر وہی تاثیر اور اثر رکھتی ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے آج انجیل مقدس کو اپنے آس پاس کے لوگوں تک، اپنے علاقے تک اور اس سے بڑھ کر بس اپنے حدود و اربا تک ہی محدود رکھتے ہیں، یا کہ دور دراز کے رہنے والوں تک بھی پہنچانے کا سوچتے ہیں؟ آئیں عزیزو، آج اس بات پر بھی غور کریں کہ ہم کس طرح خدا کی بادشاہت جو کہ نزدیک سے نزدیک تر آتی چلی جا رہی ہے، اس کو کیسے بڑھاوا دے سکتے ہیں۔ خداوند شاگردوں کو کچھ ہدایات دیتے ہیں اور ان کو ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرنے اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار دیتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ یہ اختیار اور قدرت خداوند یسوع مسیح کا نام اور اس کا کلام ہے۔ جب خادمین یا مومنین خود کو مسیح کی راست بازی میں چھپا کر، یعنی مسیح کا لبادہ اوڑھ کر، اس میں چھپ کر، اس میں پیوست ہو کر اس کام کو سر انجام دیتے ہیں، تو ابلیس، شیطان اور اس کی ساری فورسز، قدرت اور اختیار اس قوت اور قدرت اور اختیار کا سامنا نہیں کر سکتی جو کہ مسیح یسوع اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں، اور اس نام کے آگے کوئی بھی ابلیسی قوت ٹھہر نہیں سکتی۔ پریز دی لارڈ۔ عزیزو، جب خداوند کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں تو وہ اس کے لیے اپنے لوگوں کو
ہمت، طاقت اور فضل بھی بخشتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خداوند کے حکم کی تعمیل اس کی اپنی دی گئی مرضی اور ہدایات کے مطابق تعمیل کی جائے۔ تو خدا کی بادشاہی از خود اپنے اندر یہ قدرت اور اختیار رکھتی ہے، اور وہ خود بخود پھیلتی چلی جائے گی اور کوئی جان بھی ہلاک نہ ہوگی۔ خداوند ہم سب کو اپنے اپنے دائرۂ اختیار میں رہتے ہوئے اپنی زندگیوں سے خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔